سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بننے کے بعد پتہ چلے گا کہ پنجاب میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کو کام کیا جا سکتا تھا، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا۔ سندھ حکومت نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی۔ جام صادق برج اور یلو لائن BRT برج کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے اور انجینئرز و کنسلٹنٹ سے بریفنگ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران شرجیل انعام احمد نے کہا کہ میں عظمی بخاری کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں کم تباہی ہوتی اگر بہتر منصوبہ بندی کرتے۔ اس وقت اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے پنجاب کے سیلابوں کی نا تو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب میں اس سے کم تباہی ہو سکتی تھی، جو کہ اگین نہ تجربے کاری کی وجہ سے تباہی کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا۔ شرجیل انعام نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین اہم ایونٹ تھا جس میں متعدد MOUs پر سائن ہوئے۔ سب سے زیادہ اہم معاہدے انرجی سیکٹر میں کیے گئے۔ پاکستان کا اکنامک پہیہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگے، یہاں کے مین پاور کو چائنا میں ٹرین کروایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹریننگ کے ساتھ یہاں پہ اپنا روزگار حاصل کر سکے۔ تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں تھیں، ایگریکلچر سے بھی ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ساری چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس رہا۔ ایک سوال کے جواب میں شرجیل انعام نے کہا کہ اتنی گندم امپورٹ کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ $1.2 بلین کی گندم درآمد کرنا پڑے گی جس سے قیمتی ملکی زر مبادلہ خرچ ہوگا، جبکہ حکومت اپنے کسانوں کو سبسڈی دے کر یہ زر مبادلہ بچا سکتی تھی۔ تو جب پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی گندم میں آپ سپورٹ پرائز دو کسان کو، کسان نے گندم لگائی نہیں، کم لگائی۔ پنجاب کے پاس اس وقت گندم کی بہت بری حشر ہے، سندھ کے بعد ابھی بھی جو ہے 12 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 300-350 ارب روپے کی میں منیمم پرائز بتائیے آپ کو، آپ گندم امپورٹ کرو گے تو آپ کس کو نقصان دو گے؟ کیا پاکستان کے ذرائع مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ شرجیل انعام نے کہا کہ وفاقی حکومت عقل کے ناخن لے اور اپنے پالیسیوں میں تبدیلی کرے۔ شرجیل انعام نے مزید کہا کہ حکومت 3 خواجہ سراؤں کے قتل اور صحافی پر حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کیمرہ مین نوید آفتاب کے ساتھ فاروق مورائی، سچ نیوز، کراچی۔